الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ٹکٹ جو سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا ہے، اس پر ہماری تعلیم چل رہی تھی۔ اللہ نے 7 صفات بیان کی ہیں۔ یہ 7 صفات جو ہے ان میں سے آخری صفت تھی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی ساری نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پر ہمارا بیان چل رہا تھا، اور آخر میں میں نے ذکر کیا نماز جو ہے ہر شریعت میں رہی ہے، تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ، فرق کے ساتھ، لیکن یہ مشہور ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جا کر بہت مشہور ہو گئی، اور اس پر میں نے آپ کو قرآن کریم کی 2-3 آیت کا ترجمہ سنایا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ان کو امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی لوط علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام وغیرہ کی، اور آگے فرمائے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو تبلیغ اور رشد ہدایت کی تعلیم کرے، اور ہم نے ان کو ان کی طرف نیک کام کرنے کا حکم دیا تھا، وہی بھیجی تھی، اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی بھیجی تھی۔ وہ سب ہمارے عبادت گزار اور نیک صالحین بندے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد وہ بھی نماز کو ادا کرنے والی، قائم کرنے والی تھی۔ اور اس سے پہلے میں نے ذکر اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کی کچھ تھوڑی سی میں نے تعلیم میں تھوڑی تفسیر بیان کی تھی۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا تھا۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی کہ نہیں؟ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا کوہ طور پر، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو نکال دو، یہ مقدس پہاڑ ہے، مقدس جگہ ہے۔ وانا اخترتک، اور ہم نے تمہیں منتخب کر لیا، چوائس کر لیا۔ فاستمع لما یوحیٰ، اب توجہ سے سنیے جو ہم آپ کے اوپر وحی بھیجتے ہیں۔ وہی میں سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہی آیت سن کر، یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا اور ایمان لے آئے تھے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں رب، تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ میری نماز، میری یاد قائم کرنے کے لیے
تم نماز کو ادا کرو، میری عبادت کرو اور میری یاد کے نماز کو قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی نماز تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ اندر ایک جگہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وہ وقت کو یاد کرو، اس آیت کا مفہوم یہ ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور اقرار لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز کو قائم کرنا۔ دیکھو یہ نماز کو وقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، مگر تم لوگ اس اقرار کرنے کے بعد اس پر قائم نہ رہے، پھر گئے، البتہ تھوڑے لوگ اس پر قائم رہے، اور تمہاری عادت تو پھرنے والے اور اعراض کرنے والے اور روح گردانی کی ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے لنگڑی لولی نماز کو، ہزاروں خیال والی نماز کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔